بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہائپ کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی پاک دامنہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ تو یہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت سید علی حجویری کی آمد سے پہلے دین فطرت کی روشن کرنیں جو لاہور یا اس کے گرد و پیش کے ماحول کو منور کر چکی تھی، ان کا تذکرہ بے حد ضروری ہے۔ ان پاک ہستیوں میں سرفہرست بی بی پاک دامنہ ہیں، جن کو بمبر مجبوری سرزمین لاہور پر قدم رجنا فرمانا پڑا۔ ایک روایت کے مطابق سید شہداء حضرت امام حسین سوئے کوفہ روانہ ہوئے تو اہل قافلہ میں بی بی حاجن، تاج بی بی، حور بی بی، نور بی بی، گور اور بی بی شناز بھی تھیں۔ حضرت امام حسین نے 6 خواتین کو رخصت ہونے کو کہا اور وہ عازمین لاہور ہوئیں، جہاں انہوں نے راجوں کی بستی ٹھٹھی میں قیام کیا۔ اجنبی سرزمین، نا آشنا لوگ، کوئی پرسان حال تھا نہ شناسا، چند خدام البتہ ہمراہ تھے۔ صنم قدوں میں ہلچل سی مچی تو ہندو یاستریوں نے حساب لگا کر اعلان کیا کہ چند پاک ہستیاں سرزمین پر آ چکی ہیں۔ اس علاقے پر برمی سلطنت کی حکمرانی تھی، جس کے راجکمار کا نام بکر مسعود تھا۔ ایک روایت میں راجہ کا نام مہرین بھی آیا ہے۔ راجہ مسعود نے اپنے راجکمار کو ایلچی بنا کر ان خواتین کی خدمت میں بھیجا اور ان کو دربار میں طلب کیا، مگر پردہ دار خواتین نے اس سازش سے معذوری کا اظہار کیا۔ راجکمار کو بڑی مشکل کا سامنا تھا، نہ وہ خواتین کو مجبور کر سکتا تھا، نہ راجہ کے حکم کی عدولی کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ مسئلہ خواتین کے گوش گزار کیا تو بی بی حاجن نے اسے اپنے حضور طلب فرمایا اور نظر توجہ سے دیکھا۔ بکرما کے ہوش و حواس گم ہو گئے، اندر کی دنیا روشن ہو گئی۔ اس نے دین فطرت کی روشنی کو قبول کیا۔ یہ ساکن جیل میں پتھر پھینکنے والی بات تھی۔ راج سنگسان تھر تھرانے لگا۔ خواتین کی جائے قیام کے گرد لوگ آ جمع ہوئے۔ یہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والی بات تھی۔ خواتین اس قدر خائف ہوئی کہ خدام کو انہوں نے لوٹ جانے کا حکم دیا اور خود سر بسجود ہو کر پردہ پوشی کی دعائیں مانگنے لگی۔ سر کے دل سے کی دعائیں قبول ہوئی، زمین میں وسیع اور عشق نمودار ہوا اور ساری خواتین اس میں روپوش ہو گئیں۔ 4 خدام حکم کے باوجود واپس نہیں گئے تھے، جنہیں حافظ ابو الفضل، ابو المکارم اور عبداللہ، یہ حضرات بھی بی بی بازار پاک دامنہ لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان افسان کو بھی زمین نکل گئی تھی۔ یہ لاہور کے اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن تھی جو فوراً بجھ گئی۔ آج اس کے اثار صرف ایک مزار کی صورت میں سرزمین پر موجود ہیں۔ جب خواتین زمین میں سما گئی تو ان کی روح رداؤں کے پہلو بہر رہ گئے۔ موجودہ قبور ان پہلوؤں کے نشاندہی پر بنائی گئی۔ راجکمار کا اسلامی نام محمد جمال تجویز ہوا تھا، جو بابا خاکی کے نام سے مشہور ہوا۔ بابا خاکی بابو نامی ولیم جاٹ کی دختر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا۔ یہ لڑکی پین تھی، مگر بابا خاکی کے عزوت میں آنے کے بعد وہ بھلی چنگی ہو گئی۔ چند لوگ یہ دیکھ کر مسلمان بھی ہوئے۔ جمال کی اولاد ایک عرصہ تک اس میں آگے مجاوری کرتی رہی۔ مسلمان ہونے والے رفتہ رفتہ کام ہوتے گئے۔ چند ایک ناموں کا سراغ ملتا ہے، اس نے شیخ حاجی عزیز، شیخ دادو وغیرہ۔ ابتدائے زمانہ کے ساتھ سب نصیحت مسیح ہو گئے، رہے نام اللہ کا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی بات کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گولڈ ہب کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آخر میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، تو آئیے سب دوست احباب مل کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالح، رزق حلال، مقام ابدیت، عشق مصطفیٰ عطا فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا رحیم ہمیں کفر، شرک، شیطان اور حادثوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔